میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد لے کے جا، 3 سال تک لے کے جا مسجد، 10 سال کا نماز نہ پڑھے تو سزا دے، 3 سال تک خود اپنے ہاتھوں سے ٹریننگ دے، اسے مسجد لے جا، آداب مسجد بتا، اسے نماز سکھا، تو خود لے کر کے جا، بھیجنے کا نہیں کہا۔ فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد، بڑی محنت کرتے ہیں ہم بیٹے کو بنگلہ دینے کے لیے، بینک بیلنس دینے کے لیے، دن رات ایک کر دیتے ہیں، خدارا سے نمازی بنانے کی بھی محنت کرو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اماں کہتی ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے تو اس طرح کا دینا بیٹا میرا ہو پر بندہ تیرا ہو، اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا میرے اللہ، اس طرح کی مجھے اولاد دینا کہ دودھ وہ میری چھاتی سے پیے پر شکر تیرا ادا کرے، اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا کہ قوت روٹی روزی وہ زمین پہ کھائے لیکن اسی زمین پر وہ تیرے دین کا سپاہی بھی بنے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی بنے۔ حضرت بابا صاحب کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی، اماں بڑے جتن کرتی ہے بیٹے کے لیے، بڑا کچھ کرتی ہے، تو بیٹے روٹی ٹائم پہ کھانا فلاں کا، کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی، میری اماں سردیوں کے ٹھنڈے موسم میں اٹھ کے میرے لیے پانی بھی گرم کرتی، مصلی بھی بچھاتی اور پھر ایک پڑیا شکر کی بنا کے میرے مصلی کے نیچے بھی رکھتی، کہتی بیٹا نماز پڑھے تو اللہ شکر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں روز نماز کی 5 نمازوں کے وقت مصلی اٹھاتا تو پڑیا شکر کی ملتی، سکول اور مدرسے کے میں اپنے کلاس فیلوں کو بھی کہتا نماز پڑھو بڑی پیاری شکر ملتی ہے، کہتے ہیں میں روز شکر کھاتا۔ ایک سویرے فجر کی نماز میں اماں نے وضو تو کرایا، مصلی بھی بچھایا، پر دیہات کی وہ سادی بی بی جس کا سارا کام بھی خلوص پہ مبنی تھا، جو آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی تو نہیں تھی لیکن آداب ممتا اسے سارے آتے تھے، جو کسی یونیورسٹی کی سند یافتہ تو نہیں تھی لیکن بیٹے کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے یہ سارا اسے پتا تھا، کہتے ہیں سادی اماں نے سارے کام کیے لیکن شکر رکھنا بھول گئی۔ بابا صاحب کہتے ہیں میں نماز پڑھنے لگا تو ماں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے، نمازی کے آگے نہیں ہوتے، اب اماں کہتی ہے میں مجبور ہوں، درس بھی میں نے دیا ہے، بھول گئی ہوں، اب شکر رکھنے جاؤں گی تو پردہ کھل جائے گا۔ ایک کونے میں لگ کے ماں روئی، بیٹے کی شفا کے لیے نہیں، بیٹے کی نوکری کے لیے نہیں، بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے نہیں، ماں روئی آنسو بہے تو کہتی کیا ہے، اے اللہ میں اسے اپنے آگے جھکانے کو جتن تھوڑی کرتی تھی، تیرا بنانے کا جتن کرتی تھی، اے اللہ مہربانی فرما میری پردے داری کر، اگر راز کھل گیا تو میرا فرید نماز نہ چھوڑ جائے۔ بابا صاحب کہتے ہیں اماں تڑپتی رہی اور میں نے نماز پڑھ کے مصلی اٹھایا، پہلے پڑیا ہوتی تھی اب تو پورا دریا شکر کا بہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے وہ اٹھائی شکر کھائی اور میں نے چیخ کے کہا اماں جلدی آج بڑی لذیذ ہے، آج شکر کوئی انوکھی ہے، اور آج تو کمال شکر دی ہے میرے اللہ نے، ایک پڑیا کی جگہ پورا دریا بہ رہا ہے۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اماں آئی اور میری اماں نے بازو کھولے تو ماں کی ممتا ہی بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کس طرح کی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اماں کے سینے سے لگا تو اماں رو کے کہنے لگی بیٹے پہلے میں شکر دیتی تھی، آج شکر بنانے والے نے شکر عطا فرمائی ہے۔ ساری زندگی پیشانی سے سجدے کا نور نہیں گیا، ساری زندگی وہ لذت عبادت نہیں گئی، اس لیے کہ استاد نے ڈنڈے سے نمازی نہیں بنایا تھا، اس لیے کہ پیر صاحب نے یہ کہہ کہ نمازی نہیں بنایا تھا کہ نماز پڑھو گے تو روٹی میں برکت ہو جائے گی، اس لیے کہ علامہ صاحب کا وہ بات سن کے ہم نمازی نہیں بنے تھے کہ جس نماز میں بتایا جاتا ہے کہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی نماز پڑھنے سے، اماں نے رب سے جوڑنے کے لیے نمازی بنایا تھا۔ ساری زندگی بابا صاحب کہتے رہے اٹھ فریدہ ستے آ، چاڑو دے مسیح، چل ہن اٹھ فریدہ ستے آ، چاڑو دے مسیح، او تو ستے ہیں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ ساری زندگی نماز کی ٹریننگ دینا، اپنے بچوں کو اپنے رب سے جوڑنا، اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بنانا، ان کو رب والا بنانا، انہیں رسول پاک کا غلام بنانا، یہ ڈیوٹی ہے ماں باپ کی۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں کہ میرے نبی کریم کی مسجد نبوی میں وہ حدیث کے استاد رہے، حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن نبی پاک کی مسجد نبوی میں حدیث کے استاد ہوئے، اور حضرت حسن بصری جو جناب علی کے شاگرد ہیں وہ بھی حضرت ربیعہ کے شاگرد ہوئے، حضرت امام مالک جو 70 سال تک مدینہ اور مکہ میں حدیث پڑھاتے رہے وہ بھی حضرت ربیعہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے والد کا نام تھا عبد الرحمن فروغ۔ تاریخ بغداد میں لکھا ہے
کہ بنو امیہ کے دور میں تابعین کے زمانے میں جناب عبد الرحمن بن فروغ گھر سے چلے گئے. ایک روایت ہے بچہ چھوٹا تھا, ایک روایت ہے بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا, جہاد کرنے چلے گئے. اس دور میں یہ جہاد ہوتا تھا کہ ایک علاقہ فتح کیا تو مسلمان اگلے علاقے میں چلے گئے, اگلا فتح کیا تو اگلے علاقے, ایک کے بعد دوسرے لوگ پلٹ کے نہیں آتے تھے. حضرت عبد الرحمن گئے 30,000 دینار بیوی کو دے گئے, کہنے لگے سنبھال کے رکھنا, اور جہاد کرنے نکلے تو 27 سال تک گھر ہی نہیں آئے, اور 27 سال کے بعد آئے تو حضرت ربیہ محدث بن چکے ہیں, مسجد نبی میں حدیث کے استاد ہیں, بیٹا بہت بڑا شیخ بن گیا ہے. واپس آئے, ہاتھ میں نیزہ ہے, کالی داڑھی تھی ساری سفید ہو گئی, وجود بڑا تگڑا تھا, کمزوری آ گئی. آئے, نیزہ پکڑا ہوا ہے, گھوڑے پہ بیٹھے ہیں, مدینہ منورہ میں گھر ہے, دروازے پہ دستک دی. حضرت ربیہ نے دروازہ کھولا, اندر داخل ہونے لگے تو کہنے لگے بابا تو کدھر گھستا آ رہا ہے؟ کدھر؟ اس نے کہا تو پیچھے ہٹ, تو میرے مکان پہ کب سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے. بات تیز ہونے لگی, آواز تھوڑی بزرگوں کی بلند ہونے لگی تو اندر سے زوجہ نے سن لیا, اور دروازے کی اوٹ سے دیکھنے لگی تو پہچان گئی. کہنے لگی ربیہ پیچھے ہٹ جا, یہ کوئی غیر نہیں ہے, تیرے والد گرامی ہے, یہ تیرے والد ہیں. اندر آئے, باپ بیٹا ملے, عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, بڑا روئے. 27 سال کے بعد باپ لوٹا, 27 سال کے بعد بڑے روئے. نماز کا وقت ہوا تو حضرت ربیہ جلدی سے وضو کیا, مسجد نبوی شریف چلے گئے. جناب عبد الرحمن فروغ نے ابھی کھانا وانا کھانا تھا, کھانا کھانے بیٹھے تو حکم دیکھے شوہر کیا کرتا ہے. یہ نہیں پوچھا کہ 27 سال حال کیا رہا. پوچھنے لگے میں تجھے 30,000 دینار دے گیا تھا, وہ کدھر ہے؟ تو زوجہ کہنے لگی کھانا کھا لو, عصر کی نماز پڑھ کے آؤ, پھر بتاتی ہوں پیسے کہاں ہیں. آپ کی رقم بڑی اچھی جگہ پہ محفوظ ہے. کہتے میں نماز پڑھنے مسجد گیا, عصر کی نماز کے بعد میرے نبی پاک کے منبر پر ایک نوجوان بیٹھا ہے. گھر میں تو ان کا انداز ٹوپی پہننے کا تھا نا, سادے عام لباس میں, مسجد نبی میں جبہ پہنا ہے, سر پہ امامہ ہے, خوبصورت لب و لہجے میں رسول اللہ کے منبر پر بیٹھ کر, نبی پاک کے منبر پر بیٹھ کر. پتہ نہیں آپ کو اس بات کی لذت نصیب ہو رہی ہے کہ نہیں, عام جگہ نہیں, نبی پاک کے حضور کے منبر پر بیٹھ کر نبی پاک کی حدیثیں سنا رہے ہیں. اتنا بڑا مقدر. کہتے ہیں حضرت امام مالک جیسے لوگ, خواجہ حسن بصری جیسے لوگ کاغذ قلم لے کے حدیثوں کی سماعت کر رہے ہیں, ان سے درس لے رہے ہیں. جناب عبد الرحمن کہتے ہیں میری نظر اٹھی, کچھ بوڑھا ہو گیا تھا, کچھ اس وقت وہ ٹوپی میں سادے لباس میں تھے, پہچان نہ پایا. ایک شخص سے پوچھا یار ہے تو جوان, پر اس کے چہرے کی نورانیت میرے دل کو بھا گئی ہے تو جوان, پر اس کا حدیثیں بیان کرنے کا انداز میری طبیعت کو گھائل کر گیا. یہ کون ہے جو نبی پاک کی مسجد میں بیٹھ کے حدیثیں بیان کر رہا ہے؟ تو کہتے ہیں امام مالک کہنے لگے بابا جی چپ کر جاؤ, ہمارے استاد کے بارے میں اونچے لب و لہجے میں بات نہ کرنا, دیکھتے نہیں کتنے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے خاموشی سے. تو میں نے کہا مجھے بھی تو بتا دو نا ہے کون. تو کہنے لگے کوئی عبد الرحمن فروغ نام کے بزرگ ہیں, یہ ان کے بیٹے ہیں, ربیہ نام ہے. کہتے ہیں جب لفظ کہے تو میرے آنسو چھلک کے باہر آئے, اور میں حضور کی مسجد میں گر گیا اور رونے لگا کہ یہاں اور میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر, اور میرا بیٹا. کہتے ہیں میں تڑپ کے گھر گیا, اور گھر جا کے میں نے اپنی بیوی کو جب دیکھا تو میرے آنسو نکل گئے. میری بیوی سمجھ گئی کہ یہ میرے محدث بیٹے کو دیکھ آیا ہے. کہتے ہیں بیوی رو کے کہنے لگی میں نے آپ کے 30,000 دینار آپ کے بیٹے کو مصطفیٰ کریم کی حدیث کا استاد بنانے میں خرچ کر دیے. میں نے وہ 30,000 دینار خرچ کر دیے, 30,000 دینار آپ کا بیٹا میں نے. تو کہتے ہیں میں اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا, میں نے کہا قربان جاؤں, میں اگر اللہ کے دین کے رستے میں تھا, تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے, میرا بیٹا بھی دین کے رستے پہ لگا.